یہ طریقہ. اور تعزیت کے الفاظ کے بعد پھر گھر والوں کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے. جیسے تیسے ہو سکے اپنا مکان بیچ کے، اپنا کاروبار بیچ کے، چیزیں بیچ کے، جہیز پیٹیاں سامان بیچ کے سب سے پہلے اسے جہنم سے بچاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں ابھی جہاد پہ چلا جاؤں شہید ہو جاؤں تو جنت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ ابھی اٹھا ہی تھا جبرائیل آ گیا آسمان سے. نے کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کو بلائیں، اسے کہیں کہ واقعتاً تو شہید ہو جائے جنت میں جائے گا، لیکن تیرے اوپر اگر قرض ہوگا تو قرض جنت کے دروازے پہ روک لے گا. یہ قرض. اور قرض میں ایک بڑی اہم چیز جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے والد صاحب نے یا ہمارے بزرگ نے ہماری والدہ کو اپنی بیوی کو کئی دفعہ حق مہر دیا ہی نہیں ہوتا. یہ اپنی امی سے پوچھ لینا چاہیے، اپنی بڑی امی انہوں نے آپ کو حق مہر دیا تھا؟ امی سچ بتائیں، یہ قرض ہے خامد کے اوپر، اور یہ قرض جو ہے یہ گھر والوں کو. امی یہ آپ کا وہ حق مہر ہے، اپنے والد کو اپنے بزرگوں کو جو بھی ہے ان کو پاک کرو اس سے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اتنے پریشان ہوتے تھے قرض کے بارے میں، جب نبی علیہ السلام یہ کہتے تھے نا صلو علی صاحبکم، اس کے اوپر قرض ہے، اس کا قرض اگر نہیں نہ اترا تو میں محمد نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، جاؤ جا کے تم پڑھ لو. صحابہ اتنے پریشان کہ محمد الرسول اللہ کہتی ہیں جنازہ میں نے نہیں پڑھانا. حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے والد فوت ہو گئے، عبداللہ کے والد تھے زبیر. تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے، یہ تمام معاملات سنے تھے قرض کے بارے میں. اس دور میں جتنے بھی مسلمان تھے اکثر مسلمان یہ حج پہ آیا کرتے تھے اللہ کے گھر میں. تو انہوں کا والد جب فوت ہو گیا تو حج کے موقع کے اوپر جب لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اعلان کیا بھائی میرے والد کا نام تھا زبیر ابن العوام، انہوں نے اگر کسی سے کاروبار کیا، کسی سے پیسے لینے دینے ہیں، وہ مجھ سے پیسے لے لے. میں نہیں چاہتا میرے والد کو جنت کے دروازے کے اوپر روک لیا جائے، اگرچہ وہ محمد الرسول اللہ کا صحابی کیوں نہ ہو، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کے اوپر قرض ہے. وہ سال گزر گیا، کوئی آیا نہیں بندہ. دوسرے بھائی کہنے لگے چلو بھائی جائیداد تقسیم کرو. کہ ٹھہر جو ہو سکتا ہے کئی بندے ابھی ایک سال اور. پھر اعلان کیا، تیسرے سال پھر اعلان کیا، چوتھے سال پھر اعلان کیا. 4 سال تک اپنی جائیداد تقسیم نہیں کی حضرت عبداللہ بن زبیر نے. وجہ کیا ہے؟ یہ ہے والد سے محبت. اور ہماری والد سے محبت کیا ہے؟ مر گئے جن کے بچ گئے، جو سانبلے چپ کر کے کاپیاں پاڑو، ہمیں نے جی پتہ کی ختم. اور والد جو ہے اگرچہ یہ صحابہ کرام میں سے کیوں نہ اگر ہو، جنت کے اندر ایک قدم نہیں رکھ سکتا. یہ والد کے ساتھ خیر خواہی ہے. اپنے والد کو جنت میں داخل ہی نہ ہو، جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دینا والد کو. 4 سال تک انتظار کرتے رہے، کوئی ہے. جب پتہ چل گیا کہ 4 سال، لوگوں نے کہا اور تم واپس جا کے اپنے علاقے میں کہنا، حاجیوں کو کہا کہ کوئی 4 سال تک نہیں. جب آیا تو پھر جا کے اپنی جائیداد تقسیم کی کہ آج امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے والد کے اوپر ایک پائی بھی قرض نہیں ہوگا. کیسے لوگ پی جاتے ہیں. اور اکثر میں کاروباری لوگوں، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، میری بات سن لو. میں نے بڑی دفعہ یہ بات کہی ہے، لوگوں نے اس بات کو معمولی جانا ہے. اللہ کی قسم قرض کاروبار سے بچ جاؤ، یہ ادھار کاروبار سے بچ جاؤ. اللہ کی قسم بچ جو، چنگے رہو گے. ورنہ جب مر جاؤ گے تو دیکھنا کاروباری حضرات جو ہوں گے ان کے پچھلے کتنے قرض ادا کریں گے، دیکھنا جنت کے دروازے پہ روک کے جہنم کے دروازے کی طرف بیچ نہ دیا جائے. بچ جاؤ، ڈر جاؤ، اس سے ڈر جاؤ. جتنا ادھار مال ہے ختم کر کے نقد مال کے اوپر کاروبار کرو، چنگا ہے.
کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوتی ہے اولاد جو ایک ایک پائی پائی لوگوں کو ادا کرتی ہے، ورنہ کاپیاں پھاڑ کے حساب ختم کر کے کاروبار بیچ کے سارے کارخانے بیچ کے مشینری بیچ کے، جی ہمیں کیا پتہ ہے ابا جی نے کیا لینا تھا، مجھے کیا پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے یہ چیک سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس قسم کی گفتگو کر کے اپنے والد کو جہنم کے اندر تک دے کے آتے ہیں۔ یہ ہے والد، اور یہ ہے والد کی اولاد جو اپنے والد کو جہنم کے اندر دھکیلنے والی۔ قرض ادا کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ایک محلے میں آپ کو ایک پرانی بات سناتا ہوں، کئی بندے واقعی ساری زندگی گزر جاتی ہے حق مہر نہیں دیتے۔ ہمارے محلے میں پرانی بات ہے، تقریباً کوئی 45 سال پرانی بات ہوگی، وہاں بابا جی تھے، میں نے ان کا نام نہیں لینا تاکہ کوئی، بابا جی فوت ہونے لگے، بابا جی وہ چھڑی ڈنڈے کے ساتھ چلتے تھے، اس کو کہتے تھے کھنڈی، وہ کھنڈی کے ساتھ بابا جی چلتے تھے۔ بابا جی بیمار ہو گئے، کھنڈی پاس ہی پڑی ہوئی تھی، تو بابا جی تھوڑا بہت ہلتے تھے، وہ کھنڈی پکڑ کے کسی طریقے سے، بابا جی کی جو بیگم تھی بڈھی تھی، وہ بھی ایک دن آ کے کہنے لگی، جو بھی ان کا نام تھا، مثال کے طور پہ اس کا نام ہے اللہ دیتا، مثال کے طور کہنے لگی، اللہ دیتیا 70 سال ہو گئے شادی کو، میرا حق مہر 32 روپے نہیں دیا تو نے، وہی دے جا، پتہ نہیں تو فوت ہی نہ ہو جائے۔ بابا جی جلال میں آ گیا اور کہنے لگے، اے پھڑایا جے کھنڈی ذرا کو مینوں، ان میں دینا انہوں میں حق مہر ہون۔ بابا جی مر گئے، حق مہر نہیں دیا۔ اللہ کی قسم یہ قرض ہے والد کے اوپر، اپنی ماؤں سے پوچھ کے ان کا حق مہر جو ہے یہ ان کو دو، ان کا قرض جو ہے یہ ادا ہو۔ اگر کسی آدمی کے والدین کے اوپر، مرنے والے کے اوپر روزے تھے، ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھا، اس نے کہا کہ میں بعد میں رکھوں گا، یا عورت ماہ رمضان میں بیمار تھی، اس نے کہا میں نے بعد میں رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام، فرمایا وہ آدمی جو فوت ہو جائے، مرد ہو جائے عورت ہو، اور اس نے روزے رکھنے تھے، کچھ اس کے ذمہ تھے، صام عنہ ولیہ، اس کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھیں اور اس کا فریضہ ادا کریں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ وہ قبول کر لے گا ان کے روزے اور اس کو معاف کر دے گا۔ روزے رکھیں، کیسی عجیب بات ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا، جی ابا جی دے 4 سال دے روزے نے، تو ان کیڑا کیڑا بندہ رکھے؟ ابا جی کی لاکھوں روپے کی جائیداد، ایک روزہ کتنا ٹائم لگتا ہے روزے؟ یہ زندگی میں، عام بندوں کی زندگی میں 70 دفعہ 60 دفعہ 50 دفعہ آئے اور گزر گئے۔ یہ 4 مہینے کے روزے ہیں، گھر کے سارے 10 جی ہیں اگر، تو 4 مہینے کے روزے کی 103، تو 10 اگر گھر میں یہ اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، سارے ہی روزہ رکھنے شروع کر دیں، 5 دن میں سارے روزے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جی حافظ صاحب 4 مہینے اس کے کارخانے کو تقسیم کرتے ہو، اس کے مالک بنتے ہو، اس کے گھر کے مالک بنتے ہو، اور جب روزوں کی باری آئی تو کون رکھے؟ یہ بات کہتے ہو، کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان ولی، وہ اس کا ولی جو ہے یہ روزہ رکھے۔ اس کا مطلب ہے اگر ولی کے اوپر فرض ہے یہ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ بھی مجرم ہوگا اللہ کے نزد۔ اگر کوئی آدمی، یہ مرنے والے کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس نے حج نہیں کیا، یاد رکھیں حج کے بارے میں ایک ہی بات یاد رکھیں، جس آدمی کے پاس زندگی میں اتنے پیسے آ گئے تھے کہ وہ حج کر سکتا تھا، پہلی دفعہ جب اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، اللہ نے سب سے پہلے اس کے اوپر حج فرض کیا تھا، باقی چیزیں بعد کی تھیں، زندگی میں سب سے پہلے اس کے اوپر حج ہے۔ جب پیسے آ جائیں اور آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، سب سے پہلے وہ حج اس کو کرنا چاہیے۔ اگر اس نے حج نہیں کیا، وقت گزر گیا، ایک آدمی امیر تھا، غریب ہو کے فوت ہو گیا، لیکن امیر تو تھا، اس کے اوپر وقت آیا تھا حج کا، اپنے والد، اپنے بزرگ جس کے اوپر یہ وقت آ چکا ہے اور وہ حج نہیں کر سکا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے اوپر حج تھا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حجی عنہا، تو اس کی طرف سے حج کرو، اللہ ادا کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے
ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہ اپنے دور میں ان کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا. اب یقین مانیے ان سے پوچھے کہیں جی ایک باری آفت جی بڑی بہار آئی سی بڑے پیسے پھر کم چلیا نہیں اس تو بعد جب وہ بہار آئی تھی تو اس وقت حج فرض ہو گیا تھا. سب سے پہلے جو فرض ہوتا ہے یہ انسان کے اوپر حج ہی فرض ہوتا ہے. یہ حج اس کی طرف سے کرے. وہ مرنے والا جو ہے اگر اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا